الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. میرے ساتھ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری اور حضرت علامہ حافظ یونس مصباحی صاحب آج الحمدللہ موجود ہیں، اور بہت ہی پیاری گفتگو بریک سے قبل ہو رہی تھی قربانی کے حوالے سے، اور انشاءاللہ مزید ہوگی. بہت سارے ہمارے بہن بھائی کالز کر رہے ہیں اور قربانی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی جب قربانی وہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے تو شک شبہ بھی رہتا ہے کہ قربانی ہو گئی ہے نہیں ہو گئی، اور پھر بال جو ہے وہ کٹوانا یا منڈوانا وہ بھی اگر پہلے ہو جائے قربانی سے، اگر کوئی بندہ پہلے کٹوا دے بال تو اس عمر میں کیا کرنا ہے. دم کے حوالے سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ کتنا دم پڑتا ہے یا کیا کرنا چاہیے. اس حوالے سے انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی، لیکن ابھی ہمارے ساتھ حافظ ناصر محمود صاحب یہاں تشریف فرما ہے اسٹوڈیو کے اندر، اور ابھی ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں اپنی پیاری اور خوبصورت آواز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی جو اگلی نعت ہے، دو نعتوں کا مجھے حکم ہوا ہے جناب سید منور حسین شاہ صاحب بخاری مدثر اللہ العالی، تو یہ میں نعتیں ان کی نظر کرتا ہوں اور جتنے بھی سننے والے ہیں. تو ایک بڑی مشہور پنجابی کی نعت ہے، تو اس سے میں پہلے آغاز کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بسم اللہ. سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے، سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے، تساں بھلے آندے ہتھ لج وے، تساں بھلے آندے ہتھ لج وے. سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے، سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے، تساں بھلے آندے ہتھ لج وے، تساں بھلے آندے ہتھ لج وے. اساں چھڈنا تیرا در نہ کاسا، چھڈنا تیرا در نہ کاسا، چھڈنا تیرا در نہ، تیرے قدماں دے وچ مرنا آقا، تیرے قدماں دے وچ مرنا. سانو روز حشر دا ڈرنا، سانو روز حشر دا ڈرنا. ساڈا تو یوں وکیل تے جج وے، ساڈا تو یوں وکیل تے جج وے، تساں بھلے آندے ہتھ لج وے، تساں بھلے آندے ہتھ لج وے. سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے، سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے، تساں بھلے آندے ہتھ لج وے، تساں بھلے آندے ہتھ لج وے. سانو تیری ذات تے مانے، سانو تیری ذات تے مانے، قربان تیرے تو جند جانے آقا، قربان تیرے تو جند جانے. تیرا مکھ جیویں قرآن، تیرا مکھ جیویں قرآن، تیری دید ساڈا حج وے، تیری دید ساڈا حج وے، تساں بھلے آندے ہتھ لج وے، تساں بھلے آندے ہتھ لج وے. سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے، تساں بھلے آندے ہتھ لج وے، تساں بھلے آندے ہتھ لج وے. تیرے نام نو چوم دے لب وے، تیرے نام نو چوم دے لب وے، تیرے نام نو چوم دے لب وے آقا، تیرے نام نو چوم دے لب وے.
ہتھ جوڑ کے نال ادب دے ہتھ جوڑ کے نال ادب دے تیری دید کراں رچ رچ دے تیری دید کراں رچ رچ دے تساں بھلے آندے ہتھ لج وے تساں بھلے آندے ہتھ لج وے سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے تساں بھلے آندے ہتھ لج وے تساں بھلے آندے ہتھ لج وے سانو کو جی ویکھ نہ چھڈ وے تساں بھلے آندے ہتھ لج وے تساں بھلے آندے ہتھ لج وے. ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ وہ دوسری جو فرمائش ہے بڑی ایک مشہور زمانہ نعت آقا میری آنکھیں مدینے وچ رہ گئی ہیں اور ابھی جب میں بریک پہ تھا تو بہت زیادہ مجھے میسیجز بھی آئے دوستوں کے اور بہت زیادہ لوگ اس وقت یورپ میں بھی UK میں بھی سن رہے ہیں. میرے ایک بڑے پیارے انکل ہیں اسپیشلی حاجی عجائب صاحب کیتھلے میں اس وقت تو انہوں نے بھی مجھے وہ بہت زیادہ پسند کرتے اس نعت کو ان کی بھی نظر کرتا ہوں سب سننے والوں کی نظر کرتا ہوں. شہر مدینہ یارو جد میں تکیا میرے ٹھنڈ پہ تے بت میں لے کے آ گیا صادق پر اکھاں رہ گیاں شہر مدینے کہ آقا میری آنکھیاں مدینے وچ رہ گیاں 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 مک گیا ویزا تے مک گیا ویزا تے جدائیاں پھر پہ گیاں آقا میری آنکھیاں مدینے وچ رہ گیاں آقا میری آنکھیاں مدینے وچ رہ گیاں تساں تے مینوں در تے سدیا ویلے مینوں شہروں کڈیا تساں تے مینوں در تے سدیا ویلے مینوں شہروں کڈیا تیرے در دیاں سونیاں یاداں آقا میرا ساتھ نہ چھڈیا تیرے در دیاں سونیاں یاداں آقا میرا ساتھ نہ چھڈیا آقا میرا ساتھ نہ چھڈیا آقا میرا ساتھ نہ چھڈیا
لکھاں مجبوریاں نے لکھاں مجبوریاں نے راواں وچ بیٹھ گیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں آپ زمزم پیندے رہیاں کچھ دن سکھ نال جیندے رہیاں آپ زمزم پیندے رہیاں کچھ دن سکھ نال جیندے رہیاں تیرے در دی چوکھٹ دے اسی منگتے روز سدیندے رہیاں تیرے در دی چوکھٹ دے اسی منگتے روز سدیندے رہیاں منگیاں مراداں سی جو آقا منگیاں مراداں سی جو چولی میری پہ گیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں پھر میں ویکھاں روزہ تیرا سو رب دی دل کردا میرا پھر میں ویکھاں روزہ تیرا سو رب دی دل کردا میرا جے کدرے منظوری ہووے لالایو تے پکا ڈیرا جے کدرے منظوری ہووے لالایو تے پکا ڈیرا لکھاں مجبوریاں نے لکھاں مجبوریاں نے راواں وچ پہ گیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں مک گیا ویزاں تے جدائیاں پھر پہ گیاں آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں بہت خوبصورت ماشاءاللہ حافظ ناصر محمود صاحب کلام پیش فرما رہے تھے. ناظرین محترم ابھی تو ہم مکہ المکرمہ کی حدود کے اندر ہیں. جو باتیں اب تک ہوئی ہیں یہ 6 پروگرامز یہ تو ابھی مکہ المکرمہ کی حدود میں ہیں. اور جب بندہ مومن کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ میری آخری زیارت ہوگی، لیکن اس کے دل کے اندر یہ خواہش اس کو پتہ ہے کہ پوری ہونے والی ہے کیونکہ وہ مدینہ الرسول کی طرف جانے والا ہے. لیکن جب مدینہ الرسول پہنچ گیا، کیونکہ کل جو ہمارا آخری پروگرام ہے جرنی ٹو مدینہ، لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب وہاں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ اب آخری دیدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کرنے والے ہیں، پھر ہماری فلائٹ کا ٹائم ہے، واپس جانا ہے اسی دنیا کے اندر. تو جو سمجھنے والے ہیں، جو روحانی دنیا کو سمجھنے والے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ کس جگہ پر میں پہنچ گیا ہوں، اور یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس پر کوئی بھی کسی وقت جو ہے وہ آ سکتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جب تک بلایا نہ جائے، بڑی ادب والی جگہ ہے. جب تک اس کو یہ سمجھ نہ ہو تو اس کی پھر وہ بات نہیں بنے گی، لیکن چیخیں نکل جاتی ہیں. میں دعا کرتا ہوں، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے حجاج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی محبت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں پر جانے سے پہلے اس جگہ کی عظمت اور شان اور مرتبہ اور رتبہ جو ہے اس کو سمجھنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.
ابھی ناظرین محترم میں چلتا ہوں حضرت علامہ حافظ یونس مصباحی صاحب کی طرف، اور کل کے پروگرام کے متعلق میں بتاتا چلوں کہ ایک بہت بہترین شاندار پروگرام ہوگا، اور یہاں پر نعت خوان حضرات ہوں گے، ایک نہیں ہوگا بلکہ کئی انشاءاللہ العزیز نعت خوان حضرات ہوں گے. ایک بہترین پروگرام ہوگا، آپ دیکھیں گے، پسند فرمائیں گے انشاءاللہ، اور آپ کے دلوں کو انشاءاللہ العزیز ہم جگائیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر. حضرت علامہ صاحب، قربانی کے حوالے سے بہت زیادہ ابھی بھی کالز آ رہی ہیں، سوالات جو ہیں پوچھے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ شاہ صاحب نے وہاں کے جو حالات ہیں قربانی کے وقت جو بتایا کہ جو ترتیب ہوتی ہے، جس طرح ہم لوگوں کو حجاج کو انفارم کرتے ہیں، پھر وہ اپنے بال کٹوا سکتے ہیں یا منڈوا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے بات ہوئی. یہاں پر یہ شک شبے والی باتیں کہ بھئی پتہ نہیں قربانی ہو چکی ہے یا نہیں، یہ ایک بات. اور دوسری بات، اگر کسی نے خدا نہ خواستہ وہ اپنے بال جو ہیں وہ کٹوا لیے یا اپنے بال منڈوا لیے قربانی ہونے سے پہلے، اس عمر میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اگر کسی کو ہم نے وکیل بنا دیا ہے اپنی قربانی کا، تو وہی ہماری طرف سے رسپانسیبل ہوتا ہے جی، اور ہمیں اس کی بات کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے. جب اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہماری قربانی ہو گئی، تو پھر اپنے دل میں شک پیدا کرنا کہ ہوئی ہوگی نہیں ہوئی ہوگی، تو پھر آپ نے اس کو وکیل کیوں بنایا؟ ٹھیک. اور اگر وکیل بنایا ہے تو جب آپ اس کو وکیل بنائیں گے تو اس کو قابل اعتماد سمجھا ہے، تبھی تو آپ نے اس کو وکیل بنایا نا. ٹھیک. تو اگر آپ نے قابل اعتماد سمجھ کر کے وکیل بنایا ہے تو اس کی بات کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے. چونکہ قرآن حدیث پاک میں بھی آیا کہ ظن المؤمنین خیرا، ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان کرو. ٹھیک. جب آپ نے اس کو وکیل بنا، اس نے کہہ دیا کہ آپ کی قربانی ہو گئی، تو اب پھر بلا وجہ کے شک میں جانا اور یہ کہنا کہ شاید اس نے جھوٹ بولا ہوگا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وکیل نے جب کہہ دیا کہ آپ کی قربانی ہو گئی تو پھر اس بات کو سچ مان لیا جائے. ہاں، اگر انڈاؤٹلی یہ پتہ چلے کہ وہ جھوٹ بولا ہے تو اس کا مسئلہ دوسرا ہے، لیکن وہاں تو پھر انڈاؤٹلی فائن کرنا ہی مشکل ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وکیل کے اوپر اعتماد کیا جائے گا. ٹھیک. لوگوں کو اس کا وقت جاننا چاہیے کہ در حقیقت قربانی کا وقت کیا ہے. چونکہ اس کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ سمجھتے کہ نہیں ابھی سب کچھ ہو جانا چاہیے، اس لیے لوگ بہت آگے پیچھے ہوتے ہیں. رش جو ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کو اذیت اور تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ صرف اوقات کے نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر اوقات کی صحیح معنی میں ان کو معلومات ہو جائے تو شاید کہ لوگ صبر کر سکتے ہیں، آگے پیچھے جا سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ترتیب میں قربانی کے بعد میں طواف زیارت کرنا ہے. لیکن اگر آپ کی قربانی نہیں ہوئی یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، میں جب تک مجھے یقین حاصل نہیں ہو جائے گا وہاں تک میں سر کے بال نہیں کٹواؤں گا، اور جب بال نہیں کٹوائیں گے تو آپ طواف زیارت بھی نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ وہ بھی ترتیب کے اندر جاتا ہے کہ بال کٹوانے کے بعد ہی آپ طواف زیارت کر سکیں گے. تو ایسی صورت میں وہ آدمی ویٹ کر سکتا ہے. ویٹ کب تک کر سکتا ہے کہ آج اگر نہ ہو، اگر 10 کو اس کا مسئلہ پورا نہیں ہوتا ہے تو وہ 11 کو بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. وہ ملا چلا جائے. وہاں شیطان کو کنکری مارنا چاہتا تو وہ بھی مار لے، اس میں کوئی حرج نہیں. طواف زیارت نہ بھی کیا ہو تب بھی وہ یہ کام کر سکتا ہے. اتنا ہے کہ اس کا احرام رہے گا جب تک اسے قربانی نہیں ہو جاتی ہے تو رہے گا، لیکن وہ طواف زیارت نہ کیا ہو تو پھر وہاں کے دوسرے معاملات کو وہ نبھا سکتا ہے. ہاں، جب اس کا یہ کام ہو جائے تو اس کے بعد 12 سے پہلے، 12 کو مغرب سے پہلے اس کو طواف زیارت پورا کر لینا ہے، اور اس سے پہلے اس کے بال وغیرہ کٹ جانے چاہیے، قربانی ہو جانی چاہیے. تو 10، 11 اور 12 کی مغرب سے پہلے تک اس کا ٹائم ہے. تو اس میں بھی کوئی آگے پیچھے ہوتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور شرعاً اس کا یہ عمل درست رہے گا. تو یہ قربانی کا پورا وقت ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. تو اگر کسی کو ایسا اطمینان نہیں ہوتا ہے تو وہ رک جائے اور دوسرے دن وہ بال کٹوائے اور احرام سے باہر ہو، پھر طواف زیارت کرے. اس میں ٹھیک ہے. حضرت یہاں پر یہ بھی ایک بات ہے نا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے، شاید ہم نے مس کر دی ہے پچھلے پروگرامز کے اندر، کہ اگر احرام کے اندر بندہ ہے اور پھر کوئی ایسی، جیسے کوئی اس سے کوئی جو احرام کے اندر جو حرام ہے جو کوئی کام کرنا تو وہ کرے، تو اس میں دم
کیا پڑتا ہے, کیا دینا چاہیے, اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ. دیکھیں دم کے اندر تو جو قربانی کا جانور ہوتا ہے, جس طریقے سے اپنے بکری کو ذبح کرتے ہیں, دمبے کو ذبح کرتے ہیں, تو اس میں وہی قربانی کے کنڈیشن کے حساب سے ایک جانور کو وہاں حرم شریف کے اندر ذبح کروایا جائے تو وہ دم کے اندر کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب, یہاں پر قربانی کے حوالے سے تو میرا خیال ہے وہ باتیں ہو چکی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات رہ گئی, لیکن یہ دم کے حوالے سے ہی بات آئی تھی کہ اگر بال جو ہیں وہ پہلے کٹوائے جائیں یا منڈوائے جائیں, تو وہ بھی الحمدللہ علامہ صاحب نے بتا دیا. ابھی ہم طواف زیارت کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ جو آخری اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں. تو یہاں پر ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے, اور یہ میں چاہوں گا کہ آپ مکمل طور پر واضح کریں اس کو, بالخصوص ہماری مائیں بہنوں کے لیے, کہ طواف زیارت اس کے حوالے سے جب ترتیب آپ بتا دیں پہلے, اور اس کے بعد اگر ہماری ماں بہن میں وہ جو ان کے مخصوص انجام ہوتے ہیں تو اس میں وہ ان کو کیا کرنا چاہیے. فلائٹ کا ٹائم ہو جاتا ہے یا مدینہ الرسول کی طرف جانا ہوتا ہے, تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ یہ ساری بات جو ہے وہ ہمیں بتا دیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ایک کال لے لوں پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتا ہوں. حسین فرام لنڈن, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی, جی بات کریں. میرا سوال یہ ہے کہ جب حج کا احرام باندھ دیا جاتا ہے اور پھر منا اور عرفات اور مزدلفہ وغیرہ جاتا ہے, تو یہ 24 آورز رہتا ہے جی, تو اس دوران اگر کوئی کسی وجہ سے کچھ میلا ہو جاتا ہے یا پلیت ہو جاتا ہے تو کیا وہ چینج کر سکتے ہیں دوسرا احرام؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں اس کے متعلق. پہلے بھی بات ہو چکی ہے ہماری اس پچھلے پروگرامز کے اندر, لیکن آج انشاءاللہ پھر آپ کو بتاتے ہیں. شاہ صاحب قبلہ, وہ بات کرنے سے پہلے ایک اور میرے ذہن میں بات تھی, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے ذہن سے بھی نکل گئی حضرت نے بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ابھی تو آپ نے واجبات جو تھے وہ سنے, یعنی رمی کرنا یہ بھی واجب, اور اس کے بعد میرے ذہن میں آ گئی یہ بات کہ احرام کے حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی بتایا تھا, آج بھی کال آیا ہے کہ بھئی 3 جو چکر لگاتے ہیں تو آپ جب کرتے ہیں تو یہ وہ انہوں نے موڑے کی بات اجتباع کی بات کی ہے. ٹھیک ہے, میں وہ بتا دیتا ہوں, بالکل وہ پہلے بتا دیتا ہوں. جی بالکل وہ پہلے کہ سوال وہ کسی نے کیا تھا آج بھی اور کل بھی, 1-2 دن پہلے بھی سوال یہ آیا ہے کہ رمل اور اجتباع میں لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں. یعنی رمل جو ہے وہ تو 3 چکروں میں ہے, جی ٹھیک ہے, وہ پہلے 3 چکروں میں ہے, لیکن اجتباع یعنی کندھے سے کپڑا ہٹا کے رکھنا دائیں کندھے سے, یہ 7 چکروں میں ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ 7 کے 7 چکروں میں یہ کپڑا ہٹا رہے گا اور کندھے سے وہ کپڑا اتار ہی کے آپ نے یہ پورا طواف کرنا ہوگا. اور بلکہ یہاں تک ہے, یہ تو ضروری ہے, یہاں تک بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ اس کے بعد اگر سعی کرنے کے لیے جائیں اور سعی کرتے ہوئے بھی آپ اگر وہ اس کو رکھیں, یعنی اجتباع کی صورت میں اپنا کپڑا جو ہے اس کو اگر اس کندھے سے ہٹا کے رکھیں تو بھی وہ جائز ہے. یعنی وہاں سعی میں بھی اجتباع کرنا مستحب ہے یہاں. لیکن یہاں پر چونکہ طواف کی وہ بات کر رہے ہیں, میں یہاں پر لیکن اس بات کو کوئی ایک ایشو نہ بنا لے, میں نے ایک ضمناً بات کی ہے, ورنہ 7 چکروں میں اجتباع جو ہے وہ ہوتا ہے. وہاں پر اگر کوئی رکھ لے, وہاں پر تو لوگ جب تھکے ٹوٹے ہوتے ہیں تو وہ ایک کندھا کا دونوں کندھے خالی ہوتے ہیں, یعنی وہاں پر گرمی اتنی ہوتی ہے طواف کرنے کے بعد, پسینوں پسین ہوتا ہے, اور جیسے تھوڑے سے موٹے آدمی جتنے بھی ہیں وہ بیچارے پسینوں پسین ہوتے ہیں. تو بہرحال جو 7 چکروں میں اجتباع, نماز میں چھپانا, نماز میں کور کر لیں, پھر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مستحب ہے سارا, یعنی اس میں پورے 7 میں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ستر عورت میں تو نہیں ہے نا, یہ مرد کے لیے, تو اس لیے پھر اس کا کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. اب رہا مسئلہ طواف زیارت کا, اگر آپ کال لے لیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر مکمل طور پر بات مکمل کریں گے, تو پھر انشاءاللہ کال لیں گے. جی ہماری سسٹر ہے ایک لندن سے. جی السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी शाह साहब, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ। हाँ जी 3 दिन ਦੇਈ ਦੀ, 4 दिन ਦੇਈ ਦੀ। अच्छा ठीक है। ठीक है, ਆਇਆ ਜਵਾਬ ਪਲੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। वो नहीं दे सकने 3 दिन। हाँ जी नहीं लेकिन 3 दिन ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। 4 रहने दो, चौथा रहने दो, ਜਿਹਦਾ नहीं, पता नहीं, ਜੇ ਉਹੀ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿन ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ। अच्छा 3 जा, दिन है। जा 3 दिन। चलो ठीक है जी हजरत अपनी जी गुफ्तगू करते हैं। आगे जो बात मैं कर रहा हूँ बैंड का बेचारी का जी जी सवाल है बिस्मिल्लाह, ना, कोई नहीं, ठीक है। तो अब यह रहा, पहले तो मैंने कहा कि जिस तरह रमी और उसके बाद कुर्बानी और फिर इसके बाद आपके बाल, ये सब वाजिबात हैं। ठीक। अब आ गए हैं आप फर्ज की जानिब, जी ये तवाफ ज़ियारत जिसको कहते हैं। अब इसमें एक ज़िमन में एक और भी सवाल है जो पहले भी आया, आज फिर वो सवाल आया। ठीक है। ये उन लोगों के मुतालिक के जो लोग साई करते हैं, जी ये आपने लिखा है शायद जी जी सवाल। बिल्कुल लिखा है एक भाई ने। तो चूंकि तवाफ ज़ियारत का यही मसला है, इसलिए जी, जी। मैं उसको भी साथ ही अर्ज कर दूं। जो लोग तवाफ ज़ियारत करने के लिए आते हैं, अगर उन्होंने सही अपनी नहीं की पहले, तो यकीनन वो तवाफ ज़ियारत के बाद सही करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने पहले करनी है, इस यानी जो तवाफ ज़ियारत में लोग आते हैं तो उस वक्त थके होते हैं काफ़ी, यानी चल के और तरह के मामलात, जब वहाँ पर हरम तक पहुँचते हैं तो हालत गैर होती है। अक्सर तो चल के आना पड़ता है, वहाँ से कंकरियाँ मार के, तो वो के छत्ते के नीचे से चल के गार के अंदर से हरम तक पहुँचना पड़ता है, तो लोग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अब ज़रूरी से मुराद बेहतर है, कुछ लोग आसानी है और सहूलत है इसमें कि लोग ऐसा करते हैं कि जब 7 को मसलन आप लोगों ने तवाफ एहराम बांधा हज के लिए, तो 7 को तकरीबन आफ्टरनून लोग बांध लेते हैं, और बांध के फिर लोग क्या करते हैं, अक्सर सहूलत जो जब है तो वो ऐसा करते हैं कि जाके नफली तवाफ करते हैं। ठीक है। और नफली तवाफ करके तो फिर सही करते हैं, ये तवाफ ज़ियारत के लिए जो सही है। ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तवाफ ज़ियारत और सही दोनों की तरतीब वाजिब नहीं है। समझ आ गई मेरी बात की? इसका यानी तवाफ ज़ियारत से पहले भी सही कर सकते हैं और बाद भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अगर आपने पहले करनी है तवाफ ज़ियारत के लिए तो उसके लिए आपको एक नफली तवाफ करना पड़ेगा। ठीक है, और ये मैंने उस दिन भी वजाहत की थी, आज फिर वजाहत कर दूं कि फर्क ये है कि जो अगर पहले आप सही करेंगे तो आपको एहराम की हालत में ही नफली तवाफ भी करना पड़ेगा और सही भी एहराम की हालत में करना पड़ेगी। अब एक और सवाल था, उसका भी जवाब साथ ही हो जाता है कि अब आप आएंगे तो आके इस एहराम को उतारेंगे नहीं, ये हज के लिए आपने बांधा है। हाँ, अगर जिस तरह का ये सवाल पर सवाल है कि अगर कोई कपड़े किसी के खराब हो जाए, अगर कोई ऐसा, तो फिर आप कोई ऐसी भी सख्ती नहीं है कि आप उसको यानी अब या पलीदी आपने बांधे रखना है या गंदा ही आपने रखना है, आप उसको तब्दील कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। दोनों सूरतों में कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब शलवार कमीज आप नहीं पहन सकते। ठीक है, अब आपने एहराम ही पहनना होगा। तो अब एक तो ये बात है, तो जो आप कॉल ले लें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा والنعمة